والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم محمد وآل محمد وجل. اس سے پہلے کہ میں بردر حسن کو دعوت دوں بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، جو احباب تشریف فرمائیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ابھی 3-4 دن بچے ہیں محرم الحرام کے، کہ اگر آپ 10 پہ آ سکتے ہیں تو I'm sure you can make it by 8 o'clock or 10 to 8. اگر آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں تو ہم ٹائم پہ پروگرام شروع کر لیں گے، تو کیونکہ آخری دن ہے محرم کے، مصائب بھی زیادہ ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ کا بھی ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ماتم کے لیے بھی ہمارے پاس آج بھی تقریباً 5 منٹ بچیں گے. تو I don't want to say anything anymore, but I would just like to request to everyone, please, if you can make it 10 to 7, 10 to 8 or 4 to 8, that'll be great. Thank you. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اب آپ کے سامنے برادر حسن بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ایک مرتبہ پھر باؤ سے بلند نعرہ صلوات. مرشے کے چند اشعار. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو، چد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد
صدا مضطرب ہو گئی نا منہ سے رسول دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا ارے پیٹتی زینب مضطر نے کلائی واغر بانو گھبرا کے کل سر نکل آئی باغر شاہ کے کاندھے پہ دیکھا لی اکبر کو نے ڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادے شاہ نیک خصال ارے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین بر محمد وال محمد بلند تر صلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. مومنین عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے درخواست گزار ہوں آقا حسن مجتبی رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے محمد و آل محمد صلوات. اللہ. الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Amma ba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the most merciful, the most kind. In these few days, I don't think even we can use the word we tried, because it's still,
would mean that we did something. The purpose of the Adha of Imam Hussain Salam is to wake up, is to change. For understanding, Allah subhanahu wa ta'ala has given us another power, and for action, He has given us another power. These are two separate things. Just because you know something doesn't mean you can act on it. And something that you act on it doesn't mean that you understand. So these are two separate powers. We all get to the point where we keep on saying that I know I'm not supposed to sin, but why do I sin? I know I'm not supposed to make a mistake, but why do I do it? I know I'm supposed to do my responsibility, but why is that I fall short? I know I'm not supposed to be lazy, but why do I not do what I'm supposed to do? I know I'm supposed to obey my parents, but I don't obey my parents. I know that I'm supposed to give the rights of my family, but I don't. I know I'm supposed to become a better person than I am today than I was yesterday, but I don't. I know I'm supposed to become stronger, but I become weaker. ये हम सब का मसला है. हम जानते हैं कौन ऐसा शख्स है कि जो नहीं जानता हो कि नमाज वाजिब नहीं है, रोज़ा वाजिब नहीं है, हज वाजिब नहीं है, वाजिबात मुहर्रमात हमें अल्हम्दुलिल्लाह मसलन शुरू से बता दिए जाते हैं. 14 साल की एज से पहले तक हमें पता होता है कि क्या हराम है, क्या हलाल है. We know what we're supposed to do, but we just feel weak. Yesterday I mentioned to you that the biggest power that this faculty, which if you were to call it into a scholarly way, it's called Aql Amali. Aql Amali is the one that if it's becomes ill, becomes weak, a person is not able to perform actions. Aql Nazari is that Aql which makes us understand 2 plus 2 is 4. So that's our power to be able to understand, and that's our power to do something, perform an action. The most important power that we need to develop, which kind of gets short end of the stick, is Aql Amali. Aql Nazari, not that much. I mean, we have the school system, we go through it, we understand quite a few things, but when it comes to action, we have quite a few things that we have in action. To give you the example of someone, like, let's say, you have a snake in front of you, and there's a person who has a snake in front of them, and you keep on telling them there's a snake, there's a snake, there's a snake. Run away, do something. And if the person happens to be on a wheelchair, he's going to tell you, I understand, I can see that there's a snake, but I can't do anything. Don't you see I'm on a wheelchair? So we know what the dangers are, we know what we're supposed to do, but we're wheelchair. We're on a wheelchair. Can't perform. We cannot perform those actions that we're supposed to perform according to what we know. So now the solution is not to tell this person who's on the wheelchair to get up, or more about the snake, or, this is the adder snake and this is what it does. And if the poison gets into you, this is how many hours you have to survive and so forth. That's not what you need to do with that person. What you need to do is get him out of that wheelchair. And what the Azhar of Imam Hussain does, it takes people out of this wheelchair. If it is done properly, if it's in the right direction, it actually is supposed to get us up from that wheelchair, give us the power to do what we know happens to be the right thing to do. And if still after my Muharram and Safar, we're still on the wheelchair, that means that we did not get what this azab was supposed to be. This azab is for qiyam.
Qiyam means to stand up. It's to stand up, to have the power to be able to do something. The vision of Imam Hussain, as we've been speaking about or talking about, and we went through the poems kind of in a sequence, we should understand what, to Imam Hussain, what does the world mean? Like when he sees the world, how does he see it? We should understand, know that, when he talks about death, how he sees death. You know, yesterday we talked about he's saying that consider one day as your life. When he talks about the passing of this world, right? The importance of good deeds, the importance of performing your duties, and always be looking for the good deeds to perform, or for asking for forgiveness for your sins, or purifying your souls from the bad habits, right? When we see, okay, this is how Imam looks at it. Do I look at it? If I don't look at it that way, then yes, I can tweak it. But what if I also look at it that way? Then how come to me I'm still involved in the same things as I was doing before? That means that my akal amali, that power to be able to act, has gone weaker. And one thing I already told you yesterday, that will give you the power to act. Remember that? What was it? Yes, remembrance of death. Remembrance of death will give you the power to stand, to act, to do action. Fear of death will make you weaker. Fear of death will make you weaker. Remembrance of death will make you stronger. So if you wanted something to give you that motivation or boost or the power to stand up, remembrance of death happens to be one of the ones that can give you that power. The other thing is the masaib of Ahlul Bayt al-Muslim. When you listen to the hardships that Ahlul Bayt al-Muslim went through, that sort of feeling that you get when your heart breaks and you connect to them, that is also gives you the power to act. If you can put it together that this is what the purpose of me listening to Masaib and coming to the Azhar of Imam Sallallahu is. If you can connect the two. There are many people who had completely 180 changed when they came to the Majlis of Imam Hussain. 180. As a great scholar, he was not wearing his abaqaba, and he just went into the Husainiya. As he went into the Husainiya, he saw two people talking. One of the person was saying that last year I attended the Majlis of Abu Abdullah al Hussein, and I changed. And he said, within that year, I've completed 11 years of my fasting. I've completed all of my qadha prayers. If I had rights on other people, I've delivered those in 1 year until the next Ashur. वज़न 1 साल के अंदर उस शख्स ने फर्श अज़ा से जो लिया, उसने अपने तमाम मामलात खुदा के साथ और लोगों के साथ दुरुस्त कर लिए. किसने उसको ताकत दी? किसी स्पीच ने, किसी तकरीर ने? आया, इमाम हुसैन सलाम के गम में डूबा हुआ था, मसाइब को सुना, उसने कहा भाई जिस दीन की खातिर मेरे मौला ने अपनी गर्दन कटा के नेज़े पे ले आया, मैं उस दीन के साथ क्या कर रहा हूँ. इतनी सी सोच कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन साहब ने सब कुर्बानियां दी, वो दीन बचाए ना, तो मैं दीन के जाहिर के साथ क्या कर रहा हूँ. बातिन को तो अभी हम बात नहीं करें, जाहिर में क्या कर रहा हूँ. तो जब वो गिरिया आया, आंसू आए, उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ, उसने अपने आप को 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट बदल दिया. There was a person, he was known as a person who in that town or city, and that is sort of like a gangster type, not a good person, someone who has a very bad tongue, has a very bad character, is involved with things that are not right, uh, you know,
gives people pain. He was not looked upon as a nice person. He looked like a gangster for the town. You might have seen some of the people walking around like that as well. So he wanted to attend one of the majlis, and he went there, and because everybody knew, as soon as he came into the Husseiniya, the person who was organizing the majlis, yeah, he told him, get out. He told him, get out, because you're not welcome here. Because we know who you are. And if you're here, something will happen. And we don't want any trouble, just get out. Now, he could have made trouble there, right? But he decided, okay, for the sake of Imam Hussain, the first shahzad of Imam Hussain, he said, okay. He left. That same night, late at night, the same person went to his house, knocked on his door, opened the door, and he was surprised to see the same person who kicked him out of the Husseiniya. He was standing there and in tears, and he said, I want you to forgive me. He said, I want you to forgive me. He said, what happened? He goes, once you left, we did the azah of Imam Hussain, and then I was tired after serving everybody, and I kind of like put my back to the wall and I fell asleep. And he goes, I saw the scene of Karbala, where the tents of Imam Hussain were, and the daughters of the Prophet were there. And I saw you with the body of a dog, but your face was on that body. And you were protecting the camp of Imams. In his dream, what he saw was this person who, yes, is perhaps the embodiment of anger, protecting the azah, the first azah of Imam Hussain. He saw that in the dream as such. वो शख्स आके उसे माजत करता है, माजत करके कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि खेमे लगे हुए, करबला का यानी मैदान है, खेमे लगे हुए हैं, और तुम्हारा चेहरा है लेकिन जिस्म में कुत्ते का, और तुम उन खेमों की हिफाजत कर रहे हो. क्यों? क्योंकि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फर्श अज़ा की लाज रखी, उसको प्रोटेक्ट किया, उसने उस तरह से उसको ख्वाब में देखा. उस शख्स ने जब ये सुना, उसकी हालत बदल गई. कहता है कि मेरे मौला ने मुझे इतना शर्फ बख्शा कि मैं उन खेमों की हिफाजत कर. हमें मौला कितना शर्फ देते हैं कि हम फर्श अज़ा पे झाड़ू लगा सकते, न्याज़ मसाइब पढ़ सकते, मसाइब सुन सकते. कितना उसने हमें शर्फ बख्शा है. कौन है हमें बुलाने वाला, हम किसके मेहमान हैं? कभी बंदा सोचे ये किसका खानदान है जिसकी अज़ा में हम बैठे हैं. उस शख्स ने जब ये सुना, बदल गया. सब चीज़ों को उसने छोड़ दिया. He left everything what he was doing, all of his bad deeds, all of his bad habits, he left them. And he became a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. He became a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. He had authority. And this is that when he passed away, in his funeral, they saw women in all chadar following his janazah. उसके जनाजे में उन्होंने बीबियों को देखा जिन्होंने चादरें पूरी पहनी हुई थी और उसके जनाजे के अंदर शिरकत की. ये जो इमाम हुसैन की अज़ाएं ना, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है जो इंसान को हकीकतन बदल सकती है. मसला ये कि हम ये जो आंसू गिरते ना, इनसे नहीं पूछते कि तुम गिरे क्यों हो.
میری آنکھ گرے، کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ اس طرح کے کثیف دل سے نکلے، کس کے نام پہ نکلے ہو؟ یہ کس کثافت کو دھو رہے ہو؟ اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اس آنسو کے نکلنے کی ذمہ داری کیا؟ ہم نہیں سوچتے. اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا کے اندر ہم آتے ہیں، یہ آنسو، یہ مصائب، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ کالے کپڑے، یہ تابوت، یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں. That we stand up, that we change, not that we stay the same. It's supposed to give us that power. So I can give this a bit of direction for you if you feel that, you have this sort of motivation or you have this power. Remember I told you about taking the revenge of the blood of Imam Hussain صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو بات یاد ہوگی، میں نے کافی دفعہ بات کی ہے. روز عاشور میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لیں گے. اب وہ لوگ جنہوں نے کہ اس تمام چیزوں کو کیا، وہ لوگ تو جا چکے ہیں، وہ تو مر چکے ہیں. اب ہم نے جو آ کے جو بدلہ لینا ہے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، وہ کن سے لینا ہے؟ سوال یہ ہے. اور یہ جو ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آیا یہ ایک پیسو چیز ہے یا ایکچولی ایکٹیو چیز ہے؟ This sort of like dua is a sort of passive waiting for the appearance of the imam, or is it actually active thing, something that we need to think about and do every single day? ہم نے یہ بھی سنا ہے ہر روز کیا ہوتا ہے. اب تو ہم کبھی ہر روز کیا، اگر سال میں ایک دفعہ ہوتا، ہم کبھی اب 2 کریں، کبھی 3 کریں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں. جو ہر روز عاشور ہے، وہ عاشور سال میں ایک ہی ہے. یہ جو عاشور جس کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ ایک شعر ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے چھٹے امام سے، اور شعر واقع حقیقت والا ہے. امام نے کہا یا ایک شعر ہے، شاعر نے کہا. ہر روز حقیقت میں عاشورہ ہے. کیوں ہے؟ میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا جس پہ ہم لڑ رہے ہیں، وہ بہت برا ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، 2000 سال کے بعد اگر آپ اس سے پوچھیں کہ عاشور کا دن کون سا ہوگا چاند کی تاریخ کے مطابق، وہ آپ کو بتا دے گی. ہماری قوم کے لیے، امت کے لیے، ہم لوگوں کے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم لوگوں سے ہم متفق نہیں ہوتے ایک بات پہ، بلکہ متفق اس چیز میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تفرقہ کرنا، اجتماع نہیں کرنا. بچوں کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ کیسے بڑے ہو، کیا دین ہے تمہارے پاس، کیا مذہب ہے، کس زمانے میں رہ رہے ہو. ہر روز انسان کے اندر 2 قوتیں جنگ کر رہی ہیں، ایسا ہے نا. There are 2 powers that are in constant battle in a human being. One is the power of good and one is the power of evil. And every land is Karbala, because regardless of which country you happen to be, this fight doesn't stop. مثلا اگر آپ پاکستان میں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو پاکستان میں ان لوگوں کے اندر یہ اچھی اور برائی کی دونوں کی جنگ نہیں ہو رہی، ادھر بھی ہو رہی ہے. ہر انسان کے اندر everywhere that they happen to be, there's a battle going on between good and evil, in whichever country they happen to be. So now this battle between good and evil is the embodiment of that day of Ashur. So now if you win this battle within you, guess what you have done? Taken the revenge of the blood of your own sons. جو پیکر ہے نا شر کے، جو پیکر تھے جہالت کے، جو پیکر تھے حسد کے، جو پیکر تھے لالچ کے، جو پیکر تھے حب دنیا کے،
जो पैकर थे तकब्बुर के, पैकर कहते हैं कि एम्बॉडीमेंट, जो कि खुद जिसका कि वजूद जो है वो उस सिफत से अलहदा ना हो, बल्कि वो सिफत वो वजूद बन जाए, उसका वजूद वो सिफत बन जाए, उसको पैकर कहते हैं। वो इमाम हुसैन के खिलाफ करे थे, और इमाम हुसैन जो थे और उनके असहाब और उनका जो ख़ानदान था, वो हर चीज़ जो मारूफ है उसकी एम्बॉडीमेंट थे। चाहते हैं Listen, if loyalty could have a physical form, if loyalty could have a physical form, you would see that physical form as Hazrat Abbas. Hmm? So when you look at the family members of Imam Hussain and you look at the friends of Imam Hussain, they were embodiment of certain qualities and goodness that Allah subhanahu wa ta'ala has, and it is a projection of that. Whoever happens to have those good qualities are in the camp of whom? Imam Hussain. And whoever has those bad qualities are in the camp of whom? Yazid. It's that simple. And if you were to overpower those things and you were to defeat those, what you're doing now is taking the revenge of the blood of Imam Hussain. Shimr, Lanatullah alayh, was the embodiment of the love of this world. The knife that he took and stabbed Imam Hussein's neck a few times was in the hand of the love of this world. इमाम हुसैन को हुब्बे दुनिया ने खंजर मारा है, उनकी गर्दन पे खंजर हुब्बे दुनिया ने चलाया है। जब इमाम हुसैन का अज़ादार इस बात को समझता है कि हुब्बे दुनिया ने मेरे मौला को कत्ल किया है ना, तो वो कभी भी अपने अंदर हुब्बे दुनिया को नहीं लाने देता। क्यों? क्योंकि इसने उसके मौला को मारा। जब उसको ये समझ में आती है कि तकब्बुर ने मारा है मेरे मौला को, हसद की जो एम्बॉडीमेंट है ना वो खुद यजीद है। हसद का पैकर अगर 3 डायमेंशन में हो तो वो यजीद है लानतुल्लाह। So when the mourner of Imam Hussain realizes that Yazid is the embodiment of jealousy, then what he does is takes revenge for the blood of Imam Hussain. How? By getting rid of jealousy. Now you see, if we want to change, we want to change these things, right? We want to get rid of the evil that is within us, and we want to put goodness, which we are supposed to have. What more motivation or power greater than the azab of Imam Hussain? Understanding Karbala, understanding our responsibility as taking revenge of the blood of Imam Hussain. इससे ज़्यादा बड़ी आपके पास ताकत और क्या हो सकती है? कहीं और से आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और फिर वही इमाम हुसैन के मानने वाले उनके दुश्मनों का किरदार लेकर आए और फिर उन्हीं की अज़ा करें, ये खंदा आवर है, ये हंसी का और रोने का मकाम है कि हो क्या रहा है। So this power that we're supposed to cultivate, you will get it from here. You understand the hardships of Imam Hussain, why he gave. If you were to ask this question, why he did what he did, you'll understand that what he did was to get you that place which is yours to have on the face of this earth, yeah, as a representative of Allah. And this is one more sentence on this and we'll move forward. When the Imam of the time comes, Imam Zaman comes, if some people can move forward a little bit, and people who are coming. So
this you already know that Imam Zaman and Imam Hussain, they are interconnected. They are interconnected such that you cannot separate the two, right? If you have any event related to Imam Zaman, you have the name of Imam Hussain. If you have any event related to Imam Hussain, you have the name of Imam Zaman. These two personalities are connected together in our traditions, in our customs, and so forth. Okay. The companions of Imam Hussain and the companions of Imam Zaman are a photocopy of each other. दोनों जो असहाब इमाम हुसैन के थे वैसे ही असहाब इमाम ज़मान के होंगे. ठीक. जो दुश्मन इमाम हुसैन के सामने खड़े थे वही दुश्मन इमाम ज़मान के सामने खड़े होंगे. There will be no difference. Same enemies, meaning same enemies not like Ibn Ziyad and so forth. Same enemies means the character, the habits that they had, the vision that they had, the worldview that they had, the ideologies that they had, the philosophy that they had, the desires and wants that they had, the attachments that they had. All of that would be a ditto copy, not a single difference among the enemies that will stand against Imam Zaman and the enemies that stood against Imam Hussain. So what happened was that in these traditions, what was taught to us by Imam Mohsin was that you go through and you do azan, so that you prepare yourself, so that next year when Ashur comes, the Imam Waqt, who was the Imam Waqt Hussain, comes and you're with him and you take this movement forward. ये था. ये जो हमारा देखें, अब हमारे गिरिया का एक मकसद है, हमारे ताबूतों का एक मकसद है, हमारे मातम का एक मकसद है. अब मैं उसमें नहीं जा रहा जो चीज़ें हमने गलत की हुई हैं. मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों की अपनी जगह है. इसका एक मकसद, एक हदफ है. मकसद और हदफ अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ये हदफ है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा में इमाम ज़मान के सिपाही उनके अंसार बनते हैं. हदफ अज़ा ये है, गिरिये का हदफ ये है, मातम का हदफ ये है, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं उसका हदफ ये है. अगर आप देखना चाहें कि आप सक्सेसफुल हो रहे नहीं हो रहे, आप देखते हैं कि आप हदफ के कितने नजदीक पहुंचे. ऐसा है ना? ऐसे ही होता है ना कि भाई आपने एक हदफ है आपके पास, आप देखते हैं मैं कितना नजदीक पहुंचा. जो इन सारी चीजों का हदफ हम 600 साल से करें, कितना पहुंचे इस हदफ के नजदीक, कितना पहुंचे. खुद से हाजिर और नाजिर खुदा को जान के अपने जमीर के अंदर जान के देखें कितना पहुंचे. 600 साल से हम बाहर अज़ा कर रहे हैं, घरों से बाहर आ चुकी है. For 600 years we've been doing this azan. The purpose is that. How close are we to that purpose? We have made the crying of Imam Hussain, the matam of Imam Hussain, the majlis of Imam Hussain as the hadaf, as the purpose. No. That's not the purpose. The purpose is to use that to get to the purpose, which is that Imam Zaman comes, we are with them, and we take that projection of the revenge which we have taken inside, outside. The ones who have taken, brought the government of Allah subhanahu wa ta'ala on their own, on their thoughts, on their emotions, on their intellect. Right? That they have, now the government is of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has the authority within that person. And they live their life among people as such. Then one day when there are 313 or 10,000, whatever the amount happens to be, they all come together. They can project that for the rest of the world. So how is Imam is going to come when the azah has actually, sort of lost where it's supposed to go, where the crying has become the purpose. That once we are done on the 10th, we'll say Al-Wida, 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 Imam Hussain, and that's it. Done. We'll see you next year. No.
And then we will have the salam in which ہم پھر کہیں گے کہ اگر ہماری زندگی بچی تو پھر اگلے سال آ کے ہم دوبارہ مثلا روئیں گے. وہ سلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگلے سال جب یہ وقت آئے امام زمان ہوتے, ہم ہوتے, اور دشمنوں کے سامنے ان کے کھڑے ہو کے اسی خون کا اور اسی کرب و بلا کا بدلہ لیتے. یہ ہمارا سلام ہونا چاہیے تھا. جو ازا انسان کو جگانے آئی ہے وہی ازا ہم ایسی کرتے ہیں, اس کو سلا دیتے ہیں. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر امام حسین کے خون کا بدلہ لیں. یہ بات مان جائیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے کردار ہمارے اندر ہیں, مان جائیں. ہم مانتے بھی نہیں ہیں, وہ ہیں ہمارے اندر کردار, وہ آتے ہیں ہمارے اندر. اب حب دنیا کی جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. اٹیچمنٹ ہے. حب دنیا کا مطلب پیسہ نہیں ہے صرف. حب دنیا کا مطلب ہے even to the point that you make an argument and you make sure that this argument the other person accepts, or else that's it. Even though the argument is not of the truth. اپنی بات کو منوانا کہ دوسرا میری بات مان جائے بشک وہ حق کی نہ ہو, ویسے ہی بس بات منوانی, بات ماننے سے چپ کروانا, یہ بھی حب دنیا. ہر قسم کی جگہ چاہنا, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن چاہنا, اس کے پیچھے جانا, یہ حب دنیا. اپنے آپ کو منوانا, اپنے انسیکیورٹیز کو پورا کرنا, اس طرح سے پورا کرنا کہ دوسرے دیکھ سکیں, یہ حب دنیا ہے. دو روی رکھنا, ایک اپنا چہرہ کہیں اور ہے, کہ دوسرا چہرہ کوئی اور ہے, تیسرے کے ساتھ چہرہ کوئی اور ہے, یہ حب دنیا ہے. حب دنیا میں چہرہ بدلا ہے. اگر خدا کے ساتھ محبت ہو تو چہرہ ایک ہی رہتا ہے. یہ حب دنیا میں مجبور کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا چہرہ رکھو, اس کے ساتھ ایسا چہرہ رکھو. خدا کی محبت اگر آ جائے تو چہرہ ایک ہی رہتا ہے سب کے ساتھ. کیا ہے وہ خدا کی اس چہرے کے ساتھ وہ شخص جو ہے, that person becomes what? The source of the mercy, love, forgiveness, kindness of Allah subhanahu wa ta'ala to everybody, regardless whether it is a person who's smaller than that person, elder than that person, relative or no relative, doesn't matter. Same person is projecting the love of Allah subhanahu wa ta'ala regardless who the other person is. And when it comes to, okay, this is the truth, because it doesn't benefit us, we let go of it. The truth that benefits us, we accept it. جو سچ ہمارے فائدے کیا ہوتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, اور جو سچ فائدے کا نہیں ہوتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دین میں یہ باتیں ہمیں پسند ہے مان لیں گے, دین میں وہ باتیں نہیں پسند نہیں مانیں گے. آج ہمارا یہ فلیور ہے, ہمیں یہ فلیور پسند ہے. اچھا کتنی آزاداریاں, let's look at those flavors, we go and we enjoy. This is all حب دنیا, یہ سب حب دنیا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں میرے میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ نے بدلہ لیا ہوا ہے. اگر ہے, if you have, then these characteristics are the enemies of Imam Hussain. Take them as the enemy of Imam Hussain. And by removing them, you are actually now taking the revenge of what happened in Karbala. You see, this gives you an opportunity every day. Right? Do we not get saddened when we hear that a 4-year old daughter of Imam Hussain got slapped on her face? دل نہیں ہمارا ٹوٹتا. بی بی سکینہ کی جو ایج ہے وہ یا 4 سال کی تھی یا 6 سال. آپ ایک 4 سال کی بچی کو دیکھیں اور پھر مرد کا ہاتھ دیکھیں, اور وہ تماچا مارنے والا اس طرح کا شقی القلب ہو جس نے کہ نواسے رسول کا سر کاٹ کے گلے پہ. بندے کا دل نہیں ٹوٹتا. وہ پوچھتا نہیں یہ ہے کون,
اگر اس کا ایک ذرہ بھر بھی میرے اندر ہے میں اس سے بدلہ لوں گا. اس نے میری بیوی سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا ہے, میں اس سے بدلہ لوں گا, اسے چھوڑوں گا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے ایک ذرہ بھی حب دنیا کا ایک امام حسین کے عزادار میں بچ جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ جس نے اپنی ساری زندگی اس جملے کو سن کے رویا ہے, ماتم کیا ہے, پیٹا ہے اپنے آپ کو. When the Imam comes, is going to be in Medina, just like Imam Hussein. Medina, he will leave, he will get to Makkah, he will announce that I have come to take the revenge of the blood of Imam Hussein. All of this should be in front of you like it has already happened. آپ کے ذہنوں میں یہ سب چلنا چاہیے ہر وقت کہ مدینہ سے امام جب نکلیں گے, آیا میں ان تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا, آیا وہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے, would he want me or would he not want me, would I be with him in Medina, would I be with him in Makkah, when would I be able to reach his revolution, when would I be able to be right beside him, would it be possible for me to be beside him, or maazallah maybe I will be against him. This should be the constant thought process of a person. In the end, there are traditions that say when both armies are going to stand in front of each other, even at that time, some people from the army of Imam Zaman will go into the army of Dajjal, and some people from Dajjal's army will go into the army of Imam Zaman. Even till that point, there will be testing and separation happening between truth and falsehood. So, this Farsh Azad gives you that opportunity. آپ کے already دلوں میں ان کی محبت ہے. کوئی ہے بندہ کہ مجھے امام حسین سے پیار نہیں. جیسے بی بی زینب کا میں نے آپ کو بتایا کل کہ بی بی زینب کے پاس جو اون محمد ہیں, وہ پتہ ہے ان کو, بی بی زینب کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے کربلا میں. بی بی نے ان کو پالا ہی اس دن کے لیے, پالا ہی اس دن کے لیے تھا کہ بھئی قربان کریں گے, اور قربان کیا. بی بی نے سجدہ کیا, شکر ادا کیا. اور اگر آپ مقاتل کی تاریخ میں دیکھیں گے, آپ کو نہیں ملے گا کہ بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ کیا حضرت اون محمد کی شہادت پہ, شکر کیا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھئی ابھی بچہ پیدا ہوا اور اس کی شہادت کی خبر کیا آ رہی ہے, مرنے کی خبر آ رہی. مرنا بھی چلو ویسا نہیں کہ سانس منقطع ہو اور انسان اس دنیا سے چلا جائے, نہیں, مرنا کس طرح, پیاسا. اس کو شہید کیا جائے گا پیاسا, جبکہ یہ حالت پیاس میں ہوگا. وطر الموتور, تنہا تنہا. نانا کو یہ پتہ لگا ہے, اور اب نانا کو بتانا کس کو ہے, کہ ماں اور باپ کو. یہ ہوگا. بی بی فاطمہ نے جو چکیاں پیس کے ان کو بڑا کیا نا, ان کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی تھی کہ ایک دن وہ آئے گا, جس کا کہ رسول نے مجھے بتایا ہے, ایک دن وہ آئے گا کہ میرا یہی لال جس کو میں چکیاں پیس پیس کے پال رہی ہوں, اس کو کون شہید کرے گا؟ یہی لوگ, یہی لوگ جن کی ہدایت کے لیے, ان کو جنت میں لے جانے کے لیے, ان کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, ان کے کردار کو بڑھانے کے لیے, ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے, جو میرے بابا نے پتھر کھائے, کانٹوں پہ چلے, پتھر کھائے, کانٹوں پہ چلے, تبلیغ جو کی, یہ اجر دیں گے اس چیز کا کہ میرے لال کو اس دن تنہا پیاسا شہید کریں گے. نبی کے ذہن میں یہ رہتا تھا.
امام حسین صاحب السلام جب کربلا پہنچے انہوں نے بتایا کہ جب میرے بابا صفین سے اس جگہ کا نام انہوں نے بتایا، مجھے بتایا یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہاں پہ ہمیں شہید ہونا. تو پھر حضرت علی اکبر کو کیسے پالا ہوگا؟ بتاؤ مجھے کس طرح سے امام حسین ان کو دیکھتے ہوں گے جب وہ بڑے ہو رہے تھے. اور امام حسین صاحب صاحب کو تو یاد تھی نا کہ نانا کی شکل و صورت، قیافہ، ان کا اخلاق، ان کی گود میں بیٹھتے ہوتے تھے، سجدہ جب رسول کرتے تھے ان کے پاس ہوتے تھے. ان کے امام حسین کو تو یاد ہوگا نا بوسے رسول خدا کے، جس طرح سے شفقت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. ان کا چہرہ بھی ان کے سامنے تھا، جب حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے ان کو یاد آ جاتی تھی. اس طرح سے پالا. یہ باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کا جوان بیٹے کی وہ میت اٹھائے، جوان بیٹا اس سے پہلے چلا جائے. باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب بتاؤ کتنا مشکل ہوگا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنا بچہ دے رہے ہیں خدا کی راہ میں، جو کہ خلق اور خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، یعنی کردار میں بھی، عادتوں میں بھی، اور چہرے سے بھی، قیافے سے بھی رسول. کتنا کتنا عشق چاہیے کہ اس طرح کے بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، جن کو پیار ہوتا تھا رسول کے ساتھ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو لوگ ان کے پانی، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے، وہ تبرک کے لیے لے لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول کو کتنا تھا پیار. حسین منی وانا من حسین، یعنی میں اور حسین ایک ہی ہیں. اگر حسین نہیں ہوگا میں نہیں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا تو حسین نہیں ہوگا. یہ مطلب یعنی اگر حسین نہیں ہے تو نہ میرا قرآن بچے گا، نہ میری رسالت بچے گی، نہ میرا پیغام بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. کتنی محبت ہو. اس طرح سے جو رسول کی بیٹیاں نا، ان کے درمیان میں بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو جگہ ہے، جس حضرت عباس علیہ السلام کی جگہ، ان کو ڈھارس، حضرت علی اکبر ان کو بیویوں کو ڈھارس ملتی تھی، طاقت ملتی تھی کہ ہمارے پاس علی اکبر ہے، ہمارے پاس عباس ہے. تب روز عاشور اصحاب کے یہ سب مقتل سے جو ہے امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس لاتے رہے لاشوں کو. اور لشکر کی جو تعداد تھی، وہ جب تلواریں چلتی تھیں، جب شور ہوتا تھا، سب خیموں تک آتی تھی آواز. اگر آپ نے زیارت کی ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں پہ خیمے تھے اور جہاں پہ مقتل تھا کتنا فاصلہ، جہاں پہ ٹیلہ زینبیہ اور جہاں پہ مقتل کتنا فاصلہ، آواز آتی تھی. حضرت علی اکبر آتے ہیں کہ الوداع، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں. جب آپ کسی سے الوداع کرتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں، اگر وہ 10 دنوں کے لیے جا رہا ہے، انسان اس کے چہرے کو کچھ اور طرح سے دیکھتا ہے کہ بھائی چلو 10 دن کے لیے جا رہا ہوں. کوئی اگر 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، 2 سال کے لیے جا رہا ہوں، انسان اس سے خدا حافظ اور طرح کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے 2 سال کے بعد ملاقات ہوگی. آپ مجھے بتائیں بیبیوں نے کس طرح سے حضرت علی اکبر سے الوداع کیا ہوگا، کس طرح سے ان کے چہرے کو دیکھا ہوگا کہ جب کہ پتہ یہ جا رہا ہے مقتل میں، واپسی نہیں ہے. یعنی یہ جو لمحے ہیں نا، یہ جو سیکنڈ ہیں، یہ جو سانس ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، اس کو دیکھ لو جتنا دیکھ سکتے ہو. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر کو تیار کرتے ہیں. امام حضرت علی اکبر کو سوار کرتے ہیں.
رکاب کو پکڑتے ہیں، حضرت علی اکبر سوار ہوتے ہیں سواری پہ. بی بی زینب دیکھ رہی ہے، امام حسین نے سوار کیا حضرت علی اکبر کو. جب امام حسین کا وقت آیا تھا نا جانے کا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے، تو بی بی زینب کو پتہ لگ گیا تھا کہ حسین اسی وقت کو یاد کر رہے کہ جب اس نے ہر کسی کو سوار کیا، آج تنہا رہ گیا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. حضرت علی اکبر کو سوار کیا. حضرت علی اکبر جب روانہ ہوئے، امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ سواری کے پیچھے چل رہے. سواری ریت میں نشان بنا رہی ہے، جہاں پہ وہ نشان بنا رہی وہاں پہ امام حسین کے قدم ہے. خدا سے کہتے ہیں خدایا میرے گواہ رہنا کہ جو رسول کے خلق اور خلق میں سب سے زیادہ ان جیسا تھا نا، میں اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں قربانی کے لیے. گواہ رہنا. حضرت علی اکبر کو محسوس ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آگے جاتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، امام حسین ان کے چہرے کو دیکھتے تھے. حسد بھری نگاہیں باپ کی، حسد بھری نگاہیں بیٹے کی. کتنے اور لمحے باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے. حضرت علی اکبر جائے گئے، جنگ کی شجاعت دشمن نہیں قابو پا سک رہا. واپس آتے ہیں، بابا پیاس لگی. جب انسان کے زخم لگتا ہے نا، اسے خون نکلتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے. اور جب ہزاروں کا لشکر ہو، انسان 3 دن کا ویسے پیاسا ہو، اور جنگ بھی کرنی ہے، شجاعت دکھا رہے ہیں. امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی نہیں ہے. حضرت علی اکبر پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بابا پیاس لگی. اچھا جب خیموں کی طرف واپس آتے تھے نا، بیویوں کو بھی ایک موقع مل جاتا تھا کہ پردے سے جو ہے حضرت علی اکبر کی دوبارہ زیارت. میرا سوال یہ، حضرت علی اکبر کو تو پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے، یہ بابا مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ پیاس کا نہیں ہے، یہ بابا کا چہرہ دیکھنے کا بہانہ ہے کہ چلو ایک اور دفعہ دیکھ لوں گا، ان خیموں کے نزدیک سے گزروں گا جہاں رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہے، ایک اور موقع مل جائے گا. واپس مقتل میں اب جب حضرت علی اکبر گرے نا، انہوں نے سلام کیا نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام کیا. امام حسین کو بلایا، امام حسین نے وہ آخری سلام سنا ہے. امام حسین چلے، لیکن جب کوئی ان کا صحابی گرتا تھا نا، کسی اور کی شہادت ہوتی تھی نا، جیسے وہ سلام بھیجتا تھا، امام حسین فوراً ان کے پاس پہنچتے تھے، فوراً پہنچتے تھے، دوڑ کے پہنچتے تھے. اور دشمن بھی کہتا ہے کہ جیسے شہادتیں ہو رہی تھی، امام حسین کے چہرے پہ نور بڑھتا جا رہا تھا، پر نور ہو جا رہا تھا. جب حضرت علی اکبر نے اپنا آخری سلام بھیجا ہے، جب گرے ہیں، امام حسین کو دیر لگی پہنچنے میں، امام حسین کو دیر لگی پہنچنے میں. ایک مستورہ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئی، وہ پہلے پہنچ گئی تھی. امام حسین نے ان سے کہا آپ واپس جائیں. حضرت علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے لیٹے ہوئے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ان کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. زخم لگے ہوئے، خون نکل رہا، زخمی
یہ میرے بیٹے سینے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ یہ سینے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ جب انسان ڈھال ہوتا ہے، گرتا ہے، زخمی ہے، اس کے ہاتھ ادھر ہوں گے، یہاں پہ کیوں ایسے کیوں رکھے ہوئے؟ بس علی اکبر کیا بتائے کہ ابھی آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. جب ہاتھوں کو اٹھایا، جو انہوں نے منظر دیکھا کہ سینے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے. سینہ میرے بیٹے کا ہے، لیکن بیچ میں یہ چیز کیا چمک رہی ہے؟ جب تھوڑا غور سے دیکھا، آنسو صاف کر کے تھوڑا غور سے دیکھا، اس چیز کو اپنے بچے کے سینے سے نکالنے کے لیے طاقت چاہیے. اس برچی کو نکال. امام حسین نے دونوں ہاتھوں سے وہ چیز جو کہ ان کے بیٹے کے سینے میں تھی اس کو نکالا. میرے مولا، یہ جب آپ نکالیں گے نا، کچھ اور بھی ساتھ میں نکل آئے گا. امام کو اب اور دوبارہ طاقت لے کر آنی ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر کی لاش کو لے کے جانا ہے خیموں تک، یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت علی اکبر کو بٹھایا، بٹھا کے ان کی کمر کے ساتھ اپنی کمر لگائی، اپنے بازوں کو ان کے بازوں میں ڈالا، اور جتنی طاقت تھی اس طاقت سے اپنے آپ کو زمین سے جتنا بلند کر سکتے امام حسین نے کیا، جتنا بلند کر سکتے تھے کیا. دشمن کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا اس منظر کو، اس کی منظر کشی انہوں نے اس طرح سے کی کہ حسین جو ریت میں نشان بنا رہے تھے نا، علی اکبر کے پاؤں ان نشانوں کو مٹا رہے تھے. خدایا تیرے سے دعا اور التجا کیا کرے؟ ان جملوں کے بعد کیا رہ جاتا ہے جس کی ہم دعا کریں؟ ان منظر کے بعد، اس منظر کشی کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ہمیں اپنا آپ بھول جاتا ہے، ہم تیرے سے کیا دعا کریں؟ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر دے. کہتی تھی یہ ماں خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا. وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر. ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا،
پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں میں بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، تمہیں کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تمہیں کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے جوان، ہائے علی اکبر، سب مل کے ہائے جوان بولے، ہائے علی اکبر، 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 اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جو خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جو خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جو خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے یا اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جو خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے ہائے گش کر گئی زینب، گش کر گئی زینب، مستورہ حلقہ پایا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے سید جاں خیمے آیا، اکبر دی لاش چاکے
خیمے آیا آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے میں یہ بند پڑھوں گا آپ مجھے اس پہ جوائن کر لیں ٹھیک ہے ہائے لگنی نہ شال نظیراں رہیاں برکے وچ پلیندے لگنے نہ شال نظیراں رہیاں برکے وچ پلیندے قسمت میری وے اکبر قسمت میری وے اکبر زینب تا بہوں چھپایا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش یا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا ہائے تینڈیا سے تیوے بچیڑا سگرا پئی جیندی تینڈیا سے تیوے بچیڑا سگرا پئی جیندی ناولیوں یا پی اکبر ناولیوں یا پی اکبر نا خط کوئی تو پایا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا 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 ہائے اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا ہائے کیویں کاظمی دساوے کوراں میں مچ گئے کیویں کاظمی دساوے کوراں میں مچ گئے بچڑے دا زخمی سینہ بچڑے دا زخمی سینہ سید نے جا دکھایا اکبر دلاش چاکے سید جگہ میں آیا 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 اکبر دلاش چاکے
اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا 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 ہائے کیویں کاظمی ڈساوے کوہرا میں مچ گئے کیویں کاظمی ڈساوے کوہرا میں مچ گئے بچڑے دا زخمی سینہ بچڑے دا زخمی سینہ سید نے جا دکھایا اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا ہے اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا 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 اکبر دلاش چاہ کے سید ان کو تھوڑا سانس دیں گے نا اس کے بعد یہ فرق میں آیا اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا ہائے گھش کر گئی زینب گھش کر گئی زینب مستور حلقہ پایا اکبر دلاش چاہ کے سید جو خیمے آیا 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 محمد و آل محمد صلوات اللہ